مولانا عطا اللہ خان صفدر کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے نسب کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ محمد کریم سے لے کر آپ کے والدین میں عدنان تک، اور دوسرا حصہ عدنان سے لے کر جناب اسماعیل تک، اور پھر تیسرا حصہ جناب اسماعیل سے لے کر آدم علیہ السلام تک۔ پہلا حصہ محمد سے عدنان تک، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہ جو آپ علیہ السلام کا نسب ہے محمد سے لے کر عدنان تک، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں پہلی جلد کے اندر عدنان تک آپ کا نسب ذکر کیا ہے، محمد سے لے کر عدنان تک۔ پھر عدنان سے آگے جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ نسب کا دوسرا حصہ ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور امام بخاری نے اس دوسرے حصے کو اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی تاریخ میں اس دوسرے حصے کو ذکر کیا ہے۔ اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ عدنان سے لے کر جناب اسماعیل تک آپ کے نسب میں 30 پشتیں ہیں یا 40 پشتیں ہیں، اور محمد سے لے کر عدنان تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عدنان سے لے کر اسماعیل تک اختلاف ہے، 30 پشتیں ہیں یا 40 پشتیں ہیں۔ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا وہ نسب نامہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو 3 حصے نسب کے، محمد سے لے کر عدنان تک، عدنان سے لے کر اسماعیل تک، اور جناب اسماعیل سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ کئی لوگوں نے نسب آپ کا یاد کیا ہوا ہے زبانی، اور اپنی تقاریر میں، اپنے خطبوں میں بیان بھی کرتے ہیں، واہ بھی لیتے ہیں، آشیرواد بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب شریف کو بیان کیا کرتے تھے اور عدنان پر رک جایا کرتے تھے، عدنان سے آگے آپ اپنا نسب بیان نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کذب النصابون، نسب بیان کرنے والے غلط بیانی کرتے ہیں۔ اس سے آگے کیا کرتے ہیں؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ اپنا نسب نامہ جتنے تک میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا عدنان تک بیان کرتے تھے، اور پھر آپ اس سے آگے نہیں بیان کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرتے، وَآدَمْ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، قوم عاد، قوم سمود، اور پھر ان کے بعد جو آئے لا يعلمهم إلا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا زمانہ تھے، کون کون لوگ تھے۔ وَآدَمْ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ سورہ غافر کی آیت پڑھ کے عبداللہ بن مسعود کہتے کذب النصابون، کہ نسب بیان کرنے والے غلط بیانی کرتے ہیں۔ سمجھی آپ نے بات کہ نہیں سمجھی؟ میں نے آپ کو سیرت کانوں کی لذت کے لیے نہیں سنانی، طویل ٹائم میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور بہت
अमीक मुतालिया किया है इसका, और फिर मैं पॉइंट नोट करके अपने इस आले के अंदर आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि बात भी सही बयान हो, गलतियों से भी पाक बात बयान होनी चाहिए। अदनान तक आपका नसब आप खुद बयान करते, आगे नहीं बयान करते थे। और फिर फरमाते अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर फरमाते कज़बन नस्साबूर। और अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कहती हैं कुरान की आयत पढ़कर, व आदम व समूदा वल्लज़ीना मिन बादिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह कज़बन नस्साबून, कि नसब बयान करने वाले झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। फिर इमाम मालिक रहमहुल्लाह का एक हवाला देकर मैं जरा आगे चलता हूं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि कोई आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक बयान कर दे तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? तो इमाम मालिक ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। और फिर उस बंदे ने कहा कि अगर कोई आदमी हजरत इस्माइल तक बयान कर दे तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? तो इमाम मालिक ने फरमाया कि नहीं, इस बात को भी पसंद नहीं किया। और हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि किसने उसको खबर दी है इस्माइल तक भी अपना नसब नामा पहुंचाने की, किसने उसको खबर दी है? तो बहरहाल नसब के मुतालिक मैंने हकीकी बात आपके सामने अर्ज कर दी है, और ये नसब नामा मोहम्मद से लेकर अदनान तक भी लिखा हुआ है, जिसके अंदर किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया, अदनान से लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम तक भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ मौजूद है। और जनाब इस्माइल से जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक भी लिखा हुआ भी है, पढ़ा भी गया है, याद भी किया गया है, तहरीर और तसनीफ भी उसकी है, उसकी पढ़ने के ऊपर दाद भी वसूल होती है। लेकिन जो सही बात है, तस्वीर का सही रुख, वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो फिर आप अलैहिस्सलातु